اکثر جگہ ترجمہ نعمت کیا ہوتا ہے، لیکن یہ نعمت سے تھوڑا سا بڑھ کر ہے، کیونکہ نعمت تو اٹ سیلف جو ہے عربی کا لفظ ہے، بنی اسرائیل کے لیے نہیں کہا نعمتی التی انعمت علیکم، اللہ نے کہا ہم نے نعمت دی ہے۔ اعلیٰ جو ہے نا یہ کرشمہ اور عجوبہ، اتنی بڑی نعمت جو آپ کو حیران کر دے، یہ اس معنوں میں آتی ہے نا جی۔ اللہ اکبر، اعلیٰ وہاں بھی دیکھیں کتنی دفعہ آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سورہ رحمان میں کوئی 31 یا 32 ٹائمز ہے وہ نا، اللہ اکبر۔ اچھا، اور یہ جو کہا کہ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، ہے نا کہ تمہیں پیدائش وہ ساخت میں بناوٹ میں تمہیں زیادہ کیا، بسطہ۔ اچھا، یہ بسطہ سواد کے ساتھ ہے، اگر سین کے ساتھ ہو تو ایک ہی معنی ہے، یہ سواد اور سین انٹرچینج بھی ہے، کیونکہ اگر آپ وہاں شاید بقرہ میں ہی ہیں سین کے ساتھ ہے، بہرحال اس کے معنی ایک ہی ہیں، بسطہ پڑھا بھی سین کے ساتھ ہی جاتا ہے، وزادکم، ہے نا جی، یعنی تمہیں خوب تنومند کیا، کیونکہ یہ بڑے دیو قامت لمبے چوڑے ہوتے تھے نا، یہ اس طرف اشارہ ہے، فی الخلق بسطہ، پہاڑوں کو تراشتے تھے نا، پہاڑ تو اونچے اونچے ہوتے ہیں، اور یہ ہزاروں سال پہلے، تو اس وقت اتنے کوئی لفٹر یا وہ چیزیں تو نہیں تھیں، ان کے قد ہی اتنے تھے کہ وہ پہاڑوں کو، یہ قوم سمود بھی یہ کرتی تھی، دونوں کا ہے یہ، ہے نا جی، پہاڑوں کو تراش کے یہ گھر بناتے تھے، ہے نا جی، اللہ اکبر۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، یہ وہاں ہے نا، ہاں سورہ فجر کی آیت 6 پڑھے ہیں، سورہ فجر کی آیت 6، سورہ فجر، ہاں یہ سورہ بلد سے پہلے ہے، 89 نمبر ہے، وہاں انہی کے بارے میں کہا نا، قوم عاد پڑھ رہے ہیں نا، وہاں فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آیت ہے، الم تر کیف، نہیں دیکھا کیا تم نے کہ فعل ربک بعاد، کہ قوم عاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیسا خوبصورت رویہ اختیار کیا۔ ارم ذات العماد، عماد ستون کو کہتے ہیں نا، الصلاۃ عماد الدین، حدیث ہے، ہاں کوئی بھی بلڈنگ ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے نا، کہا الصلاۃ، نماز دین کا ستون ہے، عماد الدین، تو ارم ذات العماد، اور ساتھ کہا التی لم یخلق منہا فی البلاد، بہت بڑی بات کہی، ملکوں میں اس جیسی قوم کوئی نہیں پیدا کی، ہم نے اتنا ان کو نوازا، التی وہ قوم ہے لم یخلق نہیں پیدا کی گئی، مثلہا اس کے مثل، قوم فی البلاد ملکوں میں، یعنی آپ دنیا پھر لو ہم ایسی قوم نہیں ملے گی، اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ، جن کے مانند کوئی قوم بھی جو ہے وہ دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی، ہے نا کہ اللہ اکبر۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا کہ جو ہے، اچھا آگے دیکھیں یہ کہا کہ فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر سب سے تمہیں زیادہ تناور بنایا ہے، جسم و جان میں زیادہ وہ دیا ہے، یہ جسمانی عقلی قوتوں سے نوازا ہے، تو ان کی قدر کرو، شکر ادا کرو، وَاذْكُرُوا آلاء اللہ، ہے نا، اور ان کی وجہ سے کسی فتنے میں نہ پڑ جانا۔ نعمتوں کا ایک دوسرا بھی تو ہوتا ہے نا کہ آدمی گھمنڈ غرور میں ہو جائے کہ ہم سب سے مختلف ہیں، تو یہاں پر اس لیے یہ کہا کہ فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، تو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو، ہاں جس نے یہ نوازا ہے تمہیں ایسی نعمتوں سے۔ اچھا آگے اب دیکھیں، یہ واضح طور پر پیغام دے دیا تھا پیغمبر نے
اگلی آیت میں یہی قوم کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ اس لیے آئے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی عبادت چھوڑ دیں، یعنی ہم اپنے معبودوں کی عبادت چھوڑ دیں، ایک اللہ کی طرف آ جائیں اور اپنے باپ دادا کی روش کو ہم چھوڑ دیں؟ تو کہا کہ آپ اس بات پہ ہمیں ڈرا رہے ہیں نا کہ اللہ کا عذاب آئے گا، تو کہا جاؤ عذاب لے آؤ۔ یہ دیکھیں کتنی بے باکی اور دلیری قوم کی، یہ کہہ دینا کہ فاتنا بما تعیدنا، جائیں آپ لے آئیں عذاب۔ اللہ اکبر ہے۔ قالو 70 نمبر آیت ہے، اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین۔ قالو، تو وہ قوم والے بولے، اجئتنا، 4 لفظ ہیں، حمزہ کیا کے لیے، جا آنا ہوتا ہے نا، تا یو کے معنوں میں، نا ہم، کیا آئے ہو تم ہمارے پاس، ہے نا جی، کیا آئے ہو تم ہمارے پاس، کہ کس لیے، کہ لنعبد اللہ، لی تاکہ، نہ ہم، عبد عبادت کریں اللہ کی، وہ اللہ جو وحدہ ایک ہے، ونذر اور چھوڑ دیں ہم، ما کانا یعبد آباؤنا، ما کانا جن کو، کانا تھے، یعبد عبادت کرتے، پوجا پاٹ کرتے، آباؤنا ہمارے باپ دادا، یعنی ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں تمہارے کہنے پر؟ کہا یہ نہیں کر سکتے، تو تم جس چیز سے ڈرا رہے ہو تو لے آؤ، فاتنا لے آؤ، بما اس کو، تعیدنا جو تم وعید سنا رہے ہو، جو تم ڈرا رہے ہو، ان کنت من الصادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور اگر تم نے یہ نہ چھوڑے غلط کام، شرک، تو اللہ کا عذاب آئے گا، تو جاؤ عذاب لے آؤ۔ تو آیت میں یہ کہا کہ ان لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے یہ کہا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، وحدہ، اور ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ تو اگر تو تم سچے ہو اپنے دعوے میں کہ تم جو عذاب کی دھمکی ہمیں لگا رہے ہو، تو وہ عذاب لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ قالا، اب یہ جواب دیا پیغمبر نے ان کی اس بات پر، وقع علیکم من ربکم رجس وغضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ قالا، تو کہا، یعنی پیغمبر نے کہا، قد وقع، قد بے شک، وقع اردو کا لفظ ہے، وقوع پذیر ہونا، واقعہ ہونا، وہ واقعہ ہو گیا، علیکم تم پر، کس کی طرف سے، من ربکم تمہارے رب کی طرف ہے، رجسن، رجسن ویسے تو نجش ناپاک کو کہتے ہیں، لیکن یہ عذاب ہی کے معنوں میں آتا ہے، عذاب، و غضب، اور اللہ کا غیظ و غضب، اتجادلوننی، یہ کیا ہے، جدل ہوتا ہے نا، لڑائی جھگڑا، جنگ و جدل، تو حمزہ کیا کے لیے ہے، تا، تم، کیا تم جھگڑتے ہو، نی مجھ سے، کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے، فی اسمائی سمیتموہا، فی بارے میں، اسمائی اسم کی جمع ہے، ناموں کے، سمیتموہا جو تم نے رکھے ہوئے ہیں، انتم تم نے، و آباؤکم اور تمہارے باپ دادا نے، وہ نام بھی کیسے رکھے ہیں، ما نزل اللہ بہا من سلطان، ما نہیں، نزلہ اتاری، اللہ نے، بہا جن کے لیے، من سلطان کوئی بھی دلیل، کوئی بھی سلطان۔ یہ جو کہا فی اسمائی سمیتموہا، اسماء اسم کی جمع ہے، نام تم نے رکھ لیے ہیں، یعنی مختلف معبود بنا لیے نا، وہ نام رکھے ہوئے ہیں، تو ان کی حیثیت کوئی نہیں ہے، بس نام ہی تم نے رکھے ہوئے ہیں،
ہیں، یعنی تم نے کسی کو بارش کا بنا لیا، کسی کو ہوا کا بنا لیا معبود، کسی کو دولت کا بنا لیا۔ یہ تو مشرکین کی بات ہو رہی ہے، آپ کے پڑوس میں بھی تو یہی ہوتا ہے، نہیں؟ نیبر جو کنٹری ہے تو وہ دولت کی لکشمی نہیں کہتے، لکشمی کی دیوی ہیں، تو انہوں نے بھی اسی طرح ڈپارٹمنٹل وائز بنائے ہوئے ہیں۔ اولاد چاہیے تو فلاں ڈپارٹمنٹ چلے جاؤ، دولت چاہیے تو فلاں سے رابطہ کرو، تو اسی طرح ہر چیز کا نا، تو یہی بات یہاں بھی کہ یہ بس نام رکھے ہوئے نا الگ الگ جو ہے نا، کہ کوئی دولت کا، کوئی بیماری دور کرنے کا ہے، ان کو ہی تم رب مان رہے ہو، ان سے ہی التجائیں کر رہے ہو۔ کہا حالانکہ ان میں سے کوئی بھی فی الحقیقت ایگزسٹ نہیں کرتا، سب جھوٹے باطل ہیں، کوئی بھی کسی چیز کا رب نہیں ہے، نہ وہ دینے والا نہ کسی تکلیف کو روکنے والا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسمائی سمیتموہا، بس تمہارے اپنے گھڑے ہوئے نام ہیں، نام رکھ لیے ہیں تم نے، جو تم نے رکھ لیے ہیں، اور ان کے بارے میں ہی تم بس بحث مباحثہ کرتے ہو، اتجادلوننی جھگڑتے ہو، اور وہ دراصل چند ناموں کے لیے تم جھگڑتے ہو، نہ کہ کسی حقیقت کے لیے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ بات کہی گئی ہے، یہ کہا نا کہ ما نزل اللہ بہا من سلطان، کوئی اس کی دلیل نہیں، کوئی سلطان نہیں، کسی الہامی کتاب میں نہیں، کسی پیغمبر نے ان کے بارے میں نہیں کہا، خود سے گھڑی ہوئی ہے۔ تو فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تو فانتظروا تو تم انتظار کرو، انی بے شک معکم میں بھی تمہارے ساتھ منتظرین انتظار کر رہا ہوں۔ اس رکوع کی آخری آیت ہے، آخری آیت وہی انداز ہے جو پچھلے رکوع میں تھی، کہ اب اتنا واضح طور پر سمجھانے کے باوجود اگر نہیں مان رہے تو پھر اللہ کا عذاب حرکت میں آتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس رسول اور جو رسول پر ایمان لائے ہیں ان کو اللہ بچا لیتا ہے، اور باقی پوری بستی کو، اس علاقے کو نیست و نابود کر دیتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اس چیز کا حقدار ثابت کر دیا۔ تو کہا فَأَنْجَيْنَاهُ، پھر انجئی نجات دے دی، نہ ہم نے اس کو ضمیر واحد کی ہے نا، یعنی حضرت ہود کی طرف، اور کن کو نجات دے دی؟ والذین معہ، والذین، اور ان لوگوں کو بھی، معہ جو ان کے ساتھ تھے، یعنی جو ہمارے پیغمبر پر ایمان لائے تھے، ان کی بات کو مانا تھا۔ نجات دی برحمتہ، برحمتن اپنی رحمت کے ساتھ، منا اپنی طرف سے، وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وَقَطَعْنَا اردو کا لفظ ہے قطع، کاٹ دینا، قطع تعلق ہی نہیں کہتے، کاٹ دی، دابر الذین، دابر دبر سے ہے، دبر پیٹھ کو بھی کہتے ہیں عربی میں، جڑ کو بھی کہتے ہیں، تو دابر الذین، جڑ ان لوگوں کی، کذبوا جنہوں نے تکذیب کی، بآیاتنا ہماری نشانیوں کی، اور وما کانوا مومنین، اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے۔ تو یہ آخری آیت میں کہا کہ پھر ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھی تھے جو ان پر ایمان لائے تھے اپنی رحمت کے ساتھ بچا لیا، اور ان لوگوں کی ہم نے جڑ کاٹ کے رکھ دی جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور وہ نہیں ماننے والے تھے۔ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہاں الحمدللہ 9 رکوع مکمل ہو گئے اور آپ کی کلاس کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ایگزیکٹ